بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم عشق عمران کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ بہت سے اہم واقعات جو ہیں ہو چکے ہیں، ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی پارلیمنٹ سے آج خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے پاکستان کا بھی ذکر کیا۔ تو آج پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اسرائیل کی پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے وہ لائیو اپنے ٹی وی چینلز پر دیکھی، اور اس میں پاکستان کا بھی ذکر آیا، اور اس میں ٹرمپ صاحب بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو تقریر ہے، اس کا جو غزہ کا امن منصوبہ ہے اس پہ کوئی اچھا اثر پڑتا ہے یا برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے آج اپنے آپ کو ایک امن کا بہت بڑا علمبردار قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ افغان طالبان کا بڑا دیوانہ ہو گیا ہے، بہت فین ہو گیا ہے، اور افغان طالبان کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور یہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو بھارتی میڈیا ہے یہ افغان طالبان کے بہت خلاف تھا، اور یہ الزام لگاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ تو اب یہ ان کا دیوانہ کیسے ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے جو آج پہلی تقریر کی ہے، اس تقریر میں انہوں نے عشق عمران کا ذکر کیا۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے۔ کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی۔ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں۔ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں۔ میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وان کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے انشاءاللہ۔ میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا، اور عوام ہی ریاست ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کڑی ہے، اور عمران خان ہی ریاست ہے۔ عمران خان ہی ریاست ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں عشق عمران میں مارا گیا تو اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو اب اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر امیر مقام صاحب، وفاقی وزیر برائے امور کشمیر، اور جناب شاہد خٹک صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ تو شاہد خٹک صاحب آپ سے شروع کریں۔ شاہد خٹک صاحب یہ بتائیے کہ آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے آج جو تقریر کی ہے، پہلی تقریر، اس میں جو انہوں نے ایک دو ٹوک انداز میں کہا کہ ریاست عمران خان ہے اور میں عمران خان کی رہائی کے لیے کام کروں گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ان کو حلف اٹھانے دے گی یا ان کا حلف ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سہیل آفریدی اسی ریاست کا چیف منسٹر الیکٹ ہوا خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے، جس کو پاکستانی قوم نے 2/3 میجارٹی سے نوازا۔ آپ کو جو اپوزیشن کی تعداد خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے، تو اس میں 18 چھوڑ کے باقی سارے مخصوص نشستیں ہیں، جو ہماری حصے کی مخصوص نشستیں تھی جو دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی تھی۔ تو اگر ہمیں مخصوص نشستیں ملتی تو آپ دیکھتے کہ ہماری حکومت اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی، اور ان 18 میں بھی آدھے سے زیادہ فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ایم پی ایز ہیں۔ تو ریاست کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو جب پاکستانی قوم مینڈیٹ دیتی ہے، جب وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ریاست میں عوام جو ہے وہ مین ستون ہے، کیونکہ ریاست جو بھی کرتی ہے، اس کے جو بھی پالیسیز ہوتی ہے، اچھا کرتی ہے برا کرتی ہے، وہ ڈائریکٹلی پبلک کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو سہیل آفریدی کے کہنے کا یہی تھا، انہوں نے جو پیغام دینا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز آئیں گی، ان کا جو ویژن ہوگا، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت امپلیمنٹ کرے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر قید میں ہے، تو ان کی رہائی کے لیے جو پولیٹیکل پرامن جدوجہد ہے، اس طرف انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم ان کی رہائی کے لیے ہر فورم پہ جائیں گے، عدالتی محاذ پہ بھی لڑیں گے، پولیٹیکل محاذ پہ بھی لڑیں گے، پرامن پروٹیسٹ بھی کریں گے، ہر ادھر ان تمام دروازوں پہ جائیں گے کہ جہاں سے عمران خان صاحب کی رہائی ہمیں ممکن نظر آئے۔ جی امیر مقام صاحب، یہ بتائیے کہ جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، انہوں نے ابھی تک علی مین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ قبول نہیں کیا، تو دوسری طرف جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں، اسپیکر نے الیکشن کروا دیا،
تو کیا اب یہ مناسب نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے بھی آپ سے رابطہ قائم کیا کہ جی یہ معاملہ چلنے دیں، تو آپ ان کو حلف لینے دیں گے یا اس سے پہلے کوئی قانونی کارروائی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں تو یہ تو حامد میر صاحب جس طرح اس نے بات کی میرے بھائی نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی میجارٹی ہے اور ان کی مرضی ہے، جس کو فارغ کرتے ہیں جس کو لاتا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، مگر اس کا جو طریقہ کار ہے اور پروسیجر ہے، ہمارے وہی اعتراض کو اس کو پراپرلی فالو نہیں کیا گیا، اور جب گورنر کو استعفیٰ موصول ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس کو منڈے کو دیکھوں گا، تو پھر اسی دن اعلان کیا گیا سنڈے کو کہ نامینیشن پیپر بھی فائل کر دے اور پھر الیکشن بھی اناؤنس ہوا، تو وہی طریقہ کار کو صحیح فالو نہیں کیا گیا اور اس کو فالو کر لینا چاہیے تھا۔ اگر پھر گورنر اس طرح ڈیلے کرتا، لمبا ہوتا، تو وہ ایک اور بات تھی، پھر یہ دوسرے آپشن لے سکتے تھے، مگر اس میں تو ٹائم بھی تھا ہی نہیں اور انہوں نے فوراً کر دیا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے چیف منسٹر، اس کی کیبنٹ ڈیزالو ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ایک دو کبھی میں بھی اس طرح، اور پھر اس کی ڈیزولوشن ہوئی گیلانی صاحب کی دور میں، تو وہی طریقہ فالو نہیں کیا گیا، اس لیے ہم آبجیکٹ کر رہے ہیں، اور کورٹ میں بھی ابھی ایک کیس کیا ہے، آج پی ٹی آئی والے گئے، خود گئے، اور چیف جسٹس نے ہم کو سنا ہے اور کل اس میں دوبارہ تاریخ دی ہے۔ وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے اور چل رہی ہے، جو کورٹ فیصلہ کیے سب کو ماننا پڑے گا، جو بھی کہہ دیا ووٹ کے لیے کس طرح کہہ دیا اور آگے جانے کے لیے۔ مگر بات اصل یہ ہے کہ جو تقریر ہم نے سنی اس کی، وہ انتہائی بینگ پاکستانی اور اسپیشلی بینگ فرام کے پی کے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ، یہ ٹھیک ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اس میں شک ہی نہیں، اور عمران خان کی ووٹ کی وجہ سے آئے، اور اس کی بہن نے اس کو نامینیٹ بھی کر دیا ہے، اس کو آگے لائے، اس کا اختیار ہے، وہ تو اپنی جگہ بات ہے، مگر وہ ابھی صرف پی ٹی آئی کا ایک ورکر نہیں، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر بنا تو اس کو بات اس صوبے کی کر لینی چاہیے، اس صوبے کی عوام کو وہی میسج دینا چاہیے، یہ صوبہ عمران خان نہیں ہے، ورنہ پاکستان عمران خان ہے کہ اس کی بات کرے، اس کو کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے بحیثیتی چیف ایگزیکٹو دیٹ پروونس، اس کی بات کر لینی چاہیے کہ امن و امان کی کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے، میرے ساتھ کیا پلانز ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا، یہ آپ کہتے ہیں، مگر آپ پھر اس کا الٹرنیٹ تو دے دے کہ اگر آپریشن نہیں ہوتا ہے، اور وہی جو ایکشن پلان سامنے آیا تھا نیشنل ایکشن پلان، اس پر عمل نہ ہو 2014 میں، تو آپ اس کے بعد کوئی اور چیز دے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ پلانز ہیں، سی ٹی ڈی کا، یہ پولیس کا، یہ اس طرح ہم عمل لائیں گے، اس طرح پیس لائیں گے، تو وہی بات آپ کو کر لینے چاہیے، صرف یہ بات نہیں کہ سارے لوگ وہی، ابھی آپ حامد میر صاحب دیکھ رہے ہیں افغانستان کی بارڈر پر کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح وہی سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو، تو آپ اپنا دوسرا آپشن آپ کو دینا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ یہ آپشن ہے، یہاں عمل لائیں گے اور پیس لائیں گے اور اس کو قائم کرنے دیں گے۔ اس طرح آپ کو نہیں کہہ لینا چاہیے کہ دہشت گردوں کی رحم و کرم پر اس کو چھوڑیں گے اور ان کو دیں گے، ہم ریزسٹ نہیں کریں گے، اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس کی بات آپ کو کر لینا چاہیے۔ اس سے پورے کے پی کے کی عوام کو بھی مایوسی ہوئی اور پورے پاکستان کو بھی مایوسی ہوئی، اس کو وہی کوئی پلان دینا چاہیے تھا کہ ہم تعلیم میں کیا کریں گے، صحت میں کیا کریں گے اور کیا کام کریں گے، اس کو صرف یہ نہیں کرنا تھا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں۔ یہ بات تو اس کی تقریر جو ہم نے سنی، اس نے تو صرف یہ بات کی کہ ہم چڑھائی کے لیے آئے، احتجاج کا میں چیمپئن ہوں، گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ وہ احتجاج لوگ کرتے ہیں، ورکر کرتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں۔ جب کسی طرح اس طرح ذمہ دار عہدے پر آتا ہے تو پھر ان کو ذمہ دار باتیں کر لینا چاہیے کہ میں صوبے کو کس طرح کے لے کے جاؤں گا، کس طرح رن کروں گا، کس طرح امن لاؤں گا، کس طرح پیس لاؤں گا، کس طرح دوسرے ایشوز کو ریزالو کروں گا۔ تو اس نے تو آنے سے پہلے اس کا عہد بھی نہیں ہوا اور وہی اعلان جنگ کر دیا کہ میں لڑائی کیا کر دیا۔ امیر مقام صاحب، ایک انہوں نے اپنی تقریر میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، میں چاہتا ہوں ذرا شاہد کھٹک صاحب ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ذرا سنیں جی انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے۔ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔
شاہد خٹک صاحب، جب انہوں نے یہ لفظ بولا کہ اب میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا تو اسمبلی جو ہے اس میں بڑے نعرے لگے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے عشق عمران میں مارا جاؤں گا؟ یہ تو اس نے شعر پڑھا اپنے لیڈر کے لیے، اور شعر و اشعار آپ کو پتہ ہے کہ تقریروں کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ اگر آپ شہباز شریف آپ کو یاد ہو تو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو، وہ آپ کو حبیب جالب کی شاعری آپ نے ان کی تقاریر میں بھی سنی ہوگی۔ تمام پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ اشعار کا وہ لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، اور یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو آپ نے کیا دینا حق میں رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر آپ نے سیاسی مقدمات بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی اہلیہ کو بشرا بی بی کو گرفتار کیا ہوا ہے، جو ایک باپردہ گھریلو غیر سیاسی خاتون ہے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے ہماری یاسمین راشد جو کہ کینسر کی پیشنٹ ہے، اور ان کو آپ نے 9 مئی کے ایک فراڈ کیس میں ان کو پچھلے 2-2.5 سالوں سے اریسٹ کیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ جو کہ ایک آئینی پوزیشن پہ رہا، جو گورنر تھا، اسی طرح ہمارے سینیٹر صاحب ہو گئے، اور ہمارے ابھی صنم جاوید، فلک جاوید، ہمارے بہت سے ایسے اسیرین ہیں جن کو انہوں نے پولیٹیکل بنیادی کے اوپر گرفتار کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ سہیل آفریدی کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور اس کی ٹاپ پریارٹی بھی ہے۔ تو اس نے اشارے میں بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے کم پہ میں کسی لیول پہ بھی بات نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی بھی بات کرے گا، کوئی بھی اس میں کردار ادا کرے گا، تو اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ لیکن شعر و اشعار جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکثر اوقات تقریروں کا حسن رہا ہے۔ تو یہ آپ اگر اس پرسپیکٹو میں لیں تو ایک یہ پیغام ہے، اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا شاہد خٹک صاحب، یہ جو انہوں نے ملٹری آپریشن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے، تو یہ جو اس وقت 3-4 دن سے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ جو ایک ٹینشن ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر مرکز اور صوبہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ لوگ اٹھائیں گے جو کہ پاکستان کو ہنستا بستہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ میر صاحب اس پہ یا تو ہم عمران خان صاحب کا پیغام صحیح کنوے نہیں کر پا رہے، یا حکومت اس کو سننا نہیں چاہتی، یا اس پالیسی کے اوپر یہ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ایک ڈیلیگیشن بنائے جس میں صوبائی حکومت کے نمائندے ہوں، ہمارے قبائلی عمائدین ہوں، ہمارے علاقے کے مشران ہوں، وہ جائیں، یا اس میں آپ مذہبی ہمارے رہنما ڈال دیں، وہ جائیں افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرے، ان سے پوچھیں، ان کو وہ تمام حقائق ان کے سامنے رکھیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ کارروائیاں ہیں جو آپ کی سرزمین، ہمارے سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو اگر ہمارا جرگہ ان کے ساتھ کامیاب ہو جائے تو ہمارے 70-80% جو دہشت گردی کے یا بارڈر پار جو مسائل ہیں وہ ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو 5-10-15-20% کے جو ایشوز رہتے ہیں، اسپیشلی ہمارے مرد ڈسٹرکٹ میں یا خیبر پختونخوا میں، تو اس کے خلاف پھر ہمیں وہاں پہ مقامی طور پہ اپنے عمائدین، اپنے مشران، ان لوگوں کا جرگہ بنا کے ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ ان کو ریاست کو چاہیے کہ ان کو آفرز دے کہ یا وہ سرنڈر کر دے یا ہمارے ملک سے جو ہے وہ باہر چلے جائیں۔ اگر ان کے کوئی گلے ہیں ہمیں ان کو سننا چاہیے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو منیمائز کریں گے تو جو باہر سے یا عراق کے یا کوئی ایسے ایجنٹس جو پاکستان کو یا خیبر پختونخوا کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں بڑی منیمائز ہو جائیں گی۔ ہمارا صرف یہ ہے، دیکھیں خیبر پختونخوا میں امن جو ہے یہ ہمارا پرائم گول ہے، یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے صوبے میں امن قائم کریں۔ اور کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اس کے لیے ابھی ریسنٹلی ہماری صوبائی حکومت نے پولیس کو ویل ایکوپڈ کیا، پولیس کو 10 ارب روپے جاری کیے، اور سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں اعلان کیا ایز اے چیف منسٹر کہ میں اپنے پولیس کو مزید سٹرینتھن کروں گا، میں پولیس کو مزید وسائل دوں گا، اپنے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کو ان کو مزید سٹرینتھن کروں گا، تاکہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف پولیس سٹرینتھن ہو اور پولیس ہی ان چیزوں کے ساتھ نمٹے۔ دیکھیں ہمیں مسئلہ ملٹری آپریشن میں ایشو کیا ہے میر صاحب؟ ایشو یہ ہے کہ جب آپ ادھر ڈرون حملہ کرتے ہیں تو ڈرون میں کولیٹرل ڈیمیجز ہوتی ہیں، ان کولیٹرل ڈیمیجز کی وجہ سے ادارے اور عوام کے بیچ ایک بہت بڑی خلیج آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی مٹر گولہ مارتے ہیں تو اس کے تو آنکھیں نہیں ہوتی، جب وہ گرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں دہشت گرد مرے ہیں یا عام بے گناہ شہری مرے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیجز نہ ہوں،
स्पेसिफाइड हो, टारगेटेड हो और ऐसा हो कि जिससे अवाम को नुकसान ना हो। देखिए हमारे तरीकाकार का इशू है, बाकी अमन के ऊपर इस विफाकी हुकूमत को ना हम मानते हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन अमन के मामले के ऊपर हम इनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, हम इनको अपनी सजेशन देने के लिए भी तैयार हैं। अमन के मामले के ऊपर जो जो हमारी सिफारिशात इनको दरकार हो, हम इनकी, ये हमारी सुन लें, हम इनकी सुन लें, तो तब जाके हम किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं कि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जाके उधर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दें, वहां पे मकामी लोग हैं, उनका प्रेशर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर होता है। तो ये वो फार्मूला है कि इस फार्मूले के नतीजे में जब हम आगे जाएंगे, देखिए अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू खैबर पख्तूनख्वा एंड पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के जब हालात खराब होते हैं उसका इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, अफगान की जो हुकूमत है हमारा उनके साथ ट्रेड शुरू हो, उनके साथ हमारा कारोबार शुरू हो, ताकि एक इत्तेमाद साजी की फिजा कायम हो। देखिए तालिबान जो अभी वहां पे अफगान हुकूमत है वो इंडिया चले गए, तो इंडिया जब वो जाएंगे तो आपको पता है कि इंडिया के साथ अभी रिसेंटली हम संदूर 1 जो है हम लड़ चुके हैं, तो वो अफगानिस्तान को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। जब हमारे उनके साथ ब्रदराना ताल्लुकात होंगे, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। देखिए इस तरफ चाइना वो सी पैक है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, गेम चेंजर है हमारे मुल्क के लिए, तो ताकि हमारे सी पैक इफेक्ट ना हो, आगे हम सेंट्रल एशिया तक अफगानिस्तान के जरिए हम अपना एक्सेस करें। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हम उनके साथ कारोबार करें, हमारे उनके साथ बेहतर ताल्लुकात हो, दहशतगर्दी में के खिलाफ वो हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करें, ताकि हमारी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ ना इस्तेमाल हो और हमारी सूबे में अमन आए, और उस अमन के नतीजे में मेरे खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टर्स आए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोग कारखाने लगाएं, लोगों को रोजगार मिले, जी, वो इस अपने पे घर का चूल्हा जला सके। ये है हमारा एक्चुअली। जी अमीर मुकाम साहब, तो आप को ये एक पॉजिटिव मैसेज नहीं मिल रहा कि शाहिद खटक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर वो आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन सूबे में अमन के लिए वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? नहीं, बात यह है कि बात करने की और जो करते हैं और बोलते हैं, तो इसकी अगर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर वही इजलास जो हो रहा था और इसमें आर्मी चीफ और सारे लोग भी मौजूद थे, तो रात तक तो उन्होंने राजी किया कि हम इसमें आएंगे, अपने तजावीज़ देंगे, सबूतों के साथ बात करेंगे, और हम सब ने उनको वेलकम किया कि उनको आना चाहिए, और उन्हें नाम भी दिए कि फलाना बनने, मगर फिर ऐन वक्त पर उसमें हिस्सा नहीं लिया और अपने तजावीज़ भी नहीं दिए और उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। वो तो एक और बात। मैं यहाँ से शुरू करूँगा उसकी जो आपने सवाल किया और शेयर पढ़ा, तो मैं ये बात करूँगा कि ये किसी की आज़ादी इन चीज़ों एहतजाजों से मुमकिन नहीं है। अगर उनकी तो लीगल टीम है, अदालत है, कोर्ट से वो गला है, अगर उसकी बेगुनाही हो तो वही साबित करना है। हम सब ने ये फेस किया है। अगर मैं खुद भी, मेरा बेटा भी जेल में रहा और मैं भी वो तो 3 साल BBA में रहा, कितने 23-40 मुकदमात हम पर बनाए गए, हमने अदालतों कोर्ट में फेस किए। ये बात नहीं कि हम मुल्क को बिगाड़ दे और निकल जाए और उसको उल्टा करें। मुझे वो दिन भी याद है, वैसे रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था और नवाज शरीफ साहब को नाल कर रहा था, हामिद मीर साहब, हम फवाद साहब के कमरे में बैठे थे, फिर नवाज शरीफ साहब भी खुदा हमारे साथ बैठ गया, और जब टक ये टीवी पर हम दे रहे हैं कि उसको नाल कर दिया गया, फलाह हो गया, तो बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि हमें पूरे मुल्क को जैम कर लेना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, कलिस्तर करना चाहिए। मगर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इन लोगों का क्या कसूर है कि हम पूरे मुल्क को जाम करें और पूरी जिंदगी इस तरह मफलूज बनाए। तो मैं कहता हूँ उसका ये नहीं करना कि कोई जोर से कुछ ही नहीं करा सकते, वही मैसेज नहीं, क्या चीफ मिनिस्टर क्या करेगा और दूसरे क्या, वो तो कोर्ट से अदालत है, अदालतों में केस लड़े, उसकी बेगुनाही साबित करे, और वही कोर्ट से जिसको रिलीफ मिल जाता है निकल आता है। इस तरह मिसालें मौजूद नहीं है कि कोई जबरदस्ती आकर जेल के दरवाजे को तोड़ा और किसी को बाहर निकाला। माजी में भी जितने अटेम्प्ट्स किए गए उससे सूबे के अवाम को भी तकलीफ हुई है, पाकिस्तान की अवाम को भी तकलीफ हुई। वही जो बात कर रहे हैं वो हासिल नहीं हुआ और फिर भी हासिल नहीं। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ
कि KPK दल सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें ये बात करना भी मुनासिब नहीं है। अगर इसी तरह KPK में दहशतगर्दी होती है, बाहर से लोग आ रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, हुकूमत की रेट खत्म हो रही है, सब कुछ ओढ़ रही है, तो मरकज इस पर खामोश नहीं रह सकता। ये बात भी नहीं हो सकती कि सब कुछ होने दे, ये जाने उसके काम जाने, अगर कोई शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते न निकलने दे, हुकूमत की रेट खत्म होने दे, वही दहशतगर्द आके और सब पर कब्जा करे, किसी को मारे, किसी का क्या करे, इसमें मरकज का कोई काम ही नहीं, उसको आना ही नहीं चाहिए। तो स्टेट को तो ये रियासत इसको कहते हैं, ये बात नहीं है। तो उनको इस तरह बातें, इस बात की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ कि अगर उनके ज़हन में अफगानिस्तान की बात आप करते हैं, अफगानिस्तान की बात बिल्कुल उनकी राय का एहतराम कर लेना चाहिए, उनको इसमें अंदर बैठना चाहिए, मगर पॉलिसियों उनको नहीं मिल सकती। इस तरह तो फिर GB और कश्मीर वाले कहते हैं कि हम खुद इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, आपका क्या काम है कि आप यहाँ आते हैं। इस तरह तो फिर बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि ईरान के साथ हम खुद नेगोशिएट करेंगे, और पंजाब वाले कहेंगे कि हम इंडिया के साथ खुद बात करेंगे, तो फिर मरकज किधर चला गया? तो ये बात इस तरह नहीं हो सकती। एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ बात करते, सूबा नहीं करते। अलबत्ता सूबे की वही राय जरूर अगर इसमें शामिल हो तो अच्छी बात है कि वो अपनी राय दे रहे, अपना कंसेंट दे रहे कि किस तरह होने। हमने माजी में भी देखा है, अगर मुज़ाकिरात हुए उसके नताइज भी देखे, अभी भी हमारी भरपूर कोशिश की गई, आज भी जारी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम कहते हैं कि अफगानी हमारे भाई है, हम एक ही लोग हैं इस बॉर्डर के आर पार, और ये जंग जो कुछ अभी हो रहा है, ये मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम और उन अवाम के दरमियान नहीं है, अफगानी के दरमियान। वही अफगानिस्तान में जो इस तरह लोग हैं, इंडिया के जंग जो भी है वही वसाइल यूज कर रहे हैं, उनके दरमियान है। हमें अफगानियों को और हमें इसको इस अंदाजे में नहीं लेना चाहिए। अभी सरदार साहब हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, कितनी दफा गया मैं, यहाँ उनकी एम्बेसडर के साथ कितनी दफा इस्लामाबाद में हम मिले, हमारी बातचीत हुई, और वही नकवी साहब कितनी दफा गया। हम तो चाहते भी, आज भी ये चाहते कि वो हमने हमारी ओर से कोई दूसरी डिमांड नहीं है अफगानिस्तान से। हम कहते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमारी ये कोशिश डे वन से है, आज भी है, कल भी था और आइंदा भी रहेगा कि उनको ये रियलाइज हो जाए कि यहाँ की अमन आपके लिए भी बेहतर है, यहाँ की खुशी आपके लिए भी है और आपकी खुशी हमारे लिए भी है, कि वो अच्छा एक इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन जो उसका फॉरेन मिनिस्टर गया, वही आपके स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट सब कुछ उन्होंने वही इंडिया में क्या कहा और क्या क्या मुज़ाकरात हुए और किस तरह बातें की। मैं ये वैसे दुख हुआ कि वो कहते हैं कि हमने कोई इस तरह बात नहीं की, पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कि हमने रूस को शिकस्त दी, फ्लाग को दी। अगर आपने शिकस्त दी तो हम भी वो जंग में आपके साथ थे, आपके 50 लोग लाख लोग आए, हमने उनको जगह दी, आपकी हर किस्म सपोर्ट की। तो इसी तरह बातें करना को उनको ज़ेब भी नहीं देता है, उनकी मफाद में भी नहीं है। हम भी चाहते हैं, ये हम सबकी ख्वाहिश है कि हम भाइयों की तरह रहे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें, अपनी सरजमीनें एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं मीर मुकाम साहब, एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के फौरन बाद हम दोबारा इस पे बात करते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। और जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी साहब, वो आजकल भारत के दौरे पर हैं और वहाँ पे जो भारतीय मीडिया है वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। तो अमीर खान मुत्तकी साहब की भारत में मौजूदगी के दौरान जो अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं वो पाकिस्तान से शदीद नफ़रत करते हैं, वो पहले तालिबान के बारे में क्या कहते थे? तो ये गोस्वामी साहब फरमाते थे कि ये जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत आई है 2021 में, ये उन्होंने कहा था, ये दरअसल अलकायदा की हुकूमत है। लेकिन जब अमीर खान मुत्तकी साहब दिल्ली पहुँचे तो ये गोस्वामी क्या फरमाता है? तो गोस्वामी साहब कहते हैं कि भारत अफ़गान भाई पाकिस्तान कहाँ से आया, और अफ़गानिस्तान के साथ मिल के इनसे बलूचिस्तान भी छीन लो और आज़ाद कश्मीर भी छीन लो। और ये सिर्फ गोस्वामी साहब की सोच नहीं है, इससे पहले जो मोदी साहब हैं ये तालिबान के बारे में क्या कहते थे, ज़रा वो भी सुन लें। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं। फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो
कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। अच्छा, अब शाहिद खटक साहब, इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें, जब भी तालिबान से बात होगी तो अगर फ़र्ज़ करें आप भी उस डेलीगेशन में शामिल हों जो तालिबान से बातचीत कर रहा हो, तो क्या आप उनसे पूछेंगे कि ये जनाब इंडियन मीडिया जो है और इंडियन पॉलिटिशियन जो हैं ये क्यों कहते हैं कि जनाब आपके ज़रिए, यानी तालिबान के ज़रिए हम आपसे बलूचिस्तान भी छीनेंगे और आज़ाद कश्मीर भी छीनेंगे? साहब, इससे पहले जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, आपको पता था कि वो भी एंटी पाकिस्तानी थी या हमारे साथ उनके कुछ बेहतर ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन इमरान खान साहब उधर अफगानिस्तान गए, अशरफ गनी के साथ मुलाकात की, उनके साथ इन इश्यूज के ऊपर बातचीत की, क्योंकि उनके हमारे साथ कोई बेहतर ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन जो अभी मौजूदा हुकूमत है अफगानिस्तान में या अफगान तालिबान की, देखिए ये हमारे बड़े प्रो रहे हैं। जो इनका विजिट था देवबंद का, आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे मदारिस हैं स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, उनका भी जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो देवबंदी है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा, मैं जब उनसे गुफ्तगू करूंगा तो मैं उनको याद दिलाऊंगा कि जब आपके ऊपर मुश्किल दौर था, जब हमारे अफगान भाई, जब उनको हमारी जरूरत थी तो हमने उनको यहाँ पे उनके घर बना के दिए, हमने उनको इधर बसाया, हमने उनको खाना दिया, हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको घर बना के दिए, और उनको ये एक सेकंड के लिए भी एहसास नहीं होने दिया कि ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है। तो अफगान तालिबान के साथ एक बेहतर ताल्लुकात बनाना ये पाकिस्तान के मफाद में भी है, और वो इतने एंटी पाकिस्तानी भी नहीं है कि अगर एक विजिट उन्होंने अफगानिस्तान का कर लिया है। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विजिट भी होती रहती है कभी। अभी देखिए, अगर मैं आपको उसको एग्जांपल दूं रशिया की, तो देखिए जब अमेरिका के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात है या चाइना के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात है, तो अगर हम रशिया का विजिट करते हैं तो अमेरिका को उसके ऊपर इतराज हो सकता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज है कि हम रशिया जा रहे हैं, या ऐसे ममालिक जिनके ऊपर चाइना को इतराज हो सकता है, लेकिन हम उधर जाते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अपने मफादात को देखते हैं। इमरान खान साहब ने तो हमेशा अपने मफाद को देखा, मुल्क पाकिस्तान के मफाद को देखा कि मेरे पाकिस्तान का क्या मफाद है। तो हमें इंडिया की इन चीजों को छोड़ के हमें अपने मफाद देखना चाहिए कि हमारा मफाद क्या है। और रही बात इंडिया की जो बलूचिस्तान ले लो, खैबर पख्तूनख्वा, इनसे ले लो, देखिए खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे पेट्रियोटिक सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है वो अपने सब हिलाली परचम के लिए जान देते भी हैं, जान लेते भी हैं, और हमने साबित किया कि पिछले 25-30 सालों से जो वार अगेंस्ट टेरर के नाम के ऊपर जो लड़ाई लड़ी गई हमारे इस खत्ते में, एक भी आपने कभी नारा नहीं सुना होगा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। अगर इतनी शिद्दत के साथ इतने शहदा किसी दूसरे सूबे ने पेश किए होते, ये तमाम चीजें किसी दूसरे सूबे में होती, तो आप देखते कि वहां पे अलहदगी की तहरीकें बिल्कुल चलती। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी अलहदगी की तहरीक नहीं चली। जब जो एरिया क्लियर हुआ है, जो दुकानदार को अपना दुकान वापस मिला है, उसके ऊपर उसने पाकिस्तान का झंडा जो है उसको रंग दिया है। अच्छा, पाकिस्तान हमारा है। और जी, एक सवाल मैं अमीर मुकाम साहब आपसे करना चाहता हूं कि ये क्या आप इत्तेफाक करते हैं शाहिद खटक साहब से कि जितने भी मसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वहाँ पे कोई अलहदगी की तहरीक नहीं चल रही और वहाँ के अवाम जो हैं वो बड़े मुहब्बे वतन अवाम हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि अफ़गान तालिबान से अगर बातचीत की जाए तो मसला हल हो सकता है? क्योंकि सऊदी अरब भी यही कह रहा है आपको। नहीं, मैं इस शाहिद ने बात की, इसमें तो कोई दूसरा राय नहीं, और मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को भी रियलाइज कर लेना चाहिए कि हम वही फ्रंट पर है, बॉर्डर पर है, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी शहादतें दी है, और वही चीज़ उसको वही रुकवा दिया। इसमें तो कोई बात दूसरी राय है नहीं है। और वही आप पूरा लिस्ट निकाले कि पाकिस्तान में कितना हुआ है, इसमें KPK में कितने हुए, लोगों ने किस तरह दलेरी से, उसके अवाम ने भी और सब ने उसका मुकाबला किया, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलकर। आप देख ले कि कितने सुइसाइड हुए, कितने खुदकश हुए। मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, 3 सुइसाइड तो मैंने खुद फेस किए, मेरे अपने रिश्तेदार सब कुछ उसकी उनमें शहादतें हुए, 4 और हमले हुए। इस तरह हर एक बंदे की अपनी एक हिस्ट्री दास्तान है। इसमें सबको ये मानना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए अक्सर हम देखें कि जो जिससे भी ताल्लुक रहा और पाकिस्तान के साथ वफादार रहा, कमिटमेंट उसकी रही, और इंशाअल्लाह ताला ये सुबह वही सुबह है जो रेफरेंडम में
वही KPK में रेफरेंडम हुआ कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते या नहीं जाना चाहते, तो रेफरेंडम के जोर से, रेफरेंडम से उनसे पूछा गया तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। ये एक हिस्ट्री है और तारीख है, इसमें दूसरी बात नहीं है। दूसरी बात ये रह गई मुज़ाकरात की, अभी बार बार तो मैं देवबंद की बात हो गई, तो मैं कहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब भी वही किया, और फिर उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया उसके लोगों ने, वो भी सबके सामने, मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं कर लेना चाहता हूँ। तो उससे और किसको भेजे, उसके जरगे भी गए, पाटा के लोगों के जरगे भी गए, जरगा लेकर गए, मौलाना फजल रहमान साहब भी, दूसरे भी, और दूसरे लोग भी गए। अभी भी लेटेस्ट हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गया, इंटीरियर मिनिस्टर भी गया, दूसरे वज़रा भी गए, उनसे वही मुज़ाकरात किए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मगर उसको अगर हामिद मीर साहब इंडिया से बेहतर मिलता है, उनको ये नहीं कर लेना चाहिए कि अगर इंडिया उसको सब कुछ ऑफर करता है कि खुद पाकिस्तान का मुकाबला नहीं किया, तो अभी ये सोचा कि आओ और उनको सपोर्ट करो, जिस तरह उसने बात की, तो वही उसको जाना, उसकी झूली में बैठना और चंद चीजों के लिए वो मुनासिब नहीं है ना अफगानी अवाम की मफाद में और न पाकिस्तान की मफाद में। उनको इस तरह अच्छा, नहीं कर लेना इसमें एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि अफगान तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने जो पंजाब में एक वाक़या हुआ है, वहाँ पे एक मजहबी तंजीम और पुलिस के दरमियान क्लैशेस हुए हैं और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने उस मजहबी तंजीम के हक़ में भी है। तो ये जो मामला है, इस पर हम वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और अब हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर जनाब सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब से, और कुछ अहम सियासी और कानूनी मामलात हैं उस पर उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें वक्त दिया। जी राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो पिछले चंद दिनों से पंजाब में एक मजहबी तंजीम है तहरीक लब्बैक, ये सड़कों पे निकली हुई थी और इनके साथ बाज़ इतलात ये थी कि इनसे रब्ता भी हुआ है, इनसे मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और फिर एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन हुआ, उसमें पुलिस का भी नुकसान हुआ और ये मजहबी तंजीम का दावा कि इनके भी कुछ लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप पंजाब मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, क्या वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे थे, और अगर हो रहे थे तो वो मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? देखें, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मुज़ाकरात वाली बात तो दुरुस्त नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अलबत्ता राब्ते ज़रूर हुए हैं। कुछ लोगों ने ख़ुद उनसे रब्ता किया और कई लोगों के साथ उन्होंने भी रब्ता किया, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब से, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से उनका रब्ता हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक और अशरफ ताहिर अशरफी साहब से, मौलाना से भी मुझे मालूम हुआ कि उनका रब्ता हुआ है। मेरे साथ भी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब उनके हैं, जो कि KPK के उनके सरबराह है और बहुत अच्छे इंसान हैं। और इसी तरह से मौलाना बगदादी साहब हैं, जिनका कराची से तल्लुक़ है। तो मेरे साथ भी उनका रब्ता हुआ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुतअद्दिद बार एहतजाज किए हैं और हर बार उनके साथ मुज़ाकरात भी होते रहे और किसी न किसी जगह पे जाके मामला जो है वो सेटल होता रहा। तो उनसे ये ज़रूर कहा गया है इस राब्ते में कि आप इस एहतजाज या लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दें। इसमें जो है बावजूद जो है वो कामयाबी नहीं हुई और इसमें तशद्दुद जो है वो दाखिल हो गया और इसमें फिर नुकसान हुआ। उन्होंने भी, उनके कारकुनों ने भी पुलिस के लोगों के ऊपर जो है वो यानी मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, बिल्डिंग्स को, गाड़ियों को जलाने के और फायरिंग के। तो ये राब्ता ज़रूर हुआ उनसे और उनको ये रिक्वेस्ट ज़रूर की गई कि वो इसको कॉल ऑफ कर दें, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो उसकी एक वजह ये भी है कि कोई मुतालबात ही नहीं थे। वो सिर्फ़ ये लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद आना चाहते थे और इस्लामाबाद में एक गैर मुल्की एक फ़ॉरेन एम्बेसी जो है वहाँ पे वो अपनी याददाश्त पेश करना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी कि उनको
اسلام آباد تک مارچ کرنے دیا جائے یا اسلام آباد میں وہ داخل ہوں یا وہ جو فورن ایمبیسیز کا ایریا ہے وہاں پہ جائیں. تو یہ صورتحال تھی. اچھا رانا صاحب، یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ 2014 میں بھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پنجاب میں تو ایک ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا، اور اب 10-11 سال گزر چکے ہیں تو ابھی بھی اس کا بار بار ذکر آتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس مرتبہ اگر ان سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لیتے؟ یقیناً آپ درست کہتے ہیں کہ اسلام آباد آنا اور ایک اہم مغربی ملک کے سفارت خانے تک پہنچنا، اس کی تو حکومت اجازت نہیں دے سکتی. لیکن کل ہم نے یہ سنا کہ وہ خود اپنا جو کنٹینر تھا وہاں سے بار بار لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہے تھے جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کر لیے جاتے تو یہ اتنا نقصان نہ ہوتا. نہیں دیکھیں، بات کرنے، نیگوشیٹ کرنے اور معاملات کو گفتگو کے ذریعے سلجھانے والی بات جو ہے، اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. یہ تو کسی صورت بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ مؤثر نہیں ہے یا یہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ جن اعلانات کی آپ بات کر رہے ہیں اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے. کل رات کوئی تقریباً 1-1:30 بجے بھی میرا ان دونوں صاحبان سے جن کا آپ نے ذکر کیا، میں نے ذکر کیا ہے، تو ان سے میرا رابطہ ہوا اور میں نے اس وقت بھی ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ، بلکہ کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس یعنی غزہ کے شہیدوں سے یکجہتی مارچ جو ہے اس کو آپ اپنے ملک کے شہداء کے ساتھ یکجہتی کے نام پہ اسے ختم کر دیں یا کم از کم مؤخر کر دیں، اور اس کے بعد میں بیٹھ کے جو ہے وہ بات کر لیں. غزہ کا مسئلہ تو چلو جس انداز سے بھی ہے وہ حل ہو گیا. تو اب ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ اس طرح کا حالات جو ہے وہ پیدا نہیں کرنے چاہیے. تو کل جو افغانستان کا واقعہ ہوا جس میں ہمارے شہداء کے خون کا حساب چکایا گیا، مقدس خون کا حساب چکایا گیا، تو میں نے تو یہ بھی اپیل کی تھی کہ آپ اسی کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کے طور پہ اس کو کال آف کر دیں. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ کہاں پہ جو ہے وہ یہ بات سمجھنے سے جو ہے وہ آر رہی گئی ہے اور اس کو ریزالو نہیں کیا گیا. تو ورنہ یہ اب لانگ مارچ جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ یہ کل ہی ہونا تھا یا آج ہی ہونا تھا یا اس کے بعد اس کا کوئی موقع نہیں رہ گیا تھا، بلکہ پچھلے 2 سال سے غزہ میں تو ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ خون بہایا جا رہا ہے. تو یہ رات بھی بات ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ بات اچھا جو ہے وہ رانا صاحب، ریزالو نہیں ہو سکی. آپ کی یہ شفیق امینی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، بغدادی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی. آپ نے ان سے پوچھا کہ جب غزہ کے جو کانفلکٹ کے جو فریقین ہیں ان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، سیز فائر بھی ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے اس مارچ کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ نے ان سے پوچھا نہیں تھا؟ کیونکہ یہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جب وہاں نہیں پہ امن بالکل معاہدہ پوچھا، ہو گیا تو نہیں ان سے بالکل ان سے پوچھا، بلکہ ان کے ساتھ آرگو کیا کہ بھئی اب وہ معاملہ تو چلیں جس طرح سے بھی ہے، ہماری اس کے اوپر اطمینان ہے یا نہیں ہے، لیکن چلیں ایک یک طرفہ جو خون ریزی ہو رہی تھی 2 سال سے، یک طرفہ جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس ظلم کی مثال دنیا کی تاریخ سے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تو اب چلیں وہ ایک یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ بات ختم ہو رہی ہے. تو وہ اب آپ کو اس ایشو کو جو ہے وہ اب اس طرح سے نہیں اٹھانا چاہیے، اور اسلام آباد تک جانا جو ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو یہ ان کے ساتھ آرگو کیا اور یہی ان کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے شہداء کے جو ہے وہ نام کر کے تو اس کو مؤخر کر دیں. لیکن بہرحال یہ بات جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں نہیں ریزالو، حالانکہ اس میں کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا. یعنی دیکھیں نا، یعنی بات ناکام یا الجھتی تو تب ہے نا کہ جب ہو کہ جی ایک فریق یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا فریق اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. اس میں تو کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا. صرف وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے، اور وہ لانگ مارچ جو ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے
جو ہے وہ کر لیا، اس کے بعد اس کو مؤخر کر دیا جاتا۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر اتنا زیادہ زور دینے کی ضرورت تھی کہ یہ لانگ مارچ ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیں رانا صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا میں ایک تبدیلی ہوئی ہے اور وہاں پہ آج ایک نئے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو منتخب کیا اسمبلی نے، لیکن ان کا حلف نہیں ہو رہا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا موقف ہے جی کہ میں نے تو جو وزیر اعلیٰ تھے پہلے علی مین گنڈاپور، ان کا استعفیٰ قبول ہی نہیں کیا۔ تو اب کیا صورتحال بنتی ہے جب گورنر جو ہے وہ ایک چیف منسٹر کا استعفیٰ قبول نہیں کرتا اور اسپیکر جو ہے وہ ایک نئے چیف منسٹر کا الیکشن کروا دیتا ہے، اپوزیشن اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے، تو معاملہ پھر عدالت میں جائے گا؟ تو ماضی میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، تو کیونکہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں تو آپ کی قانونی رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ تو ساری جو ہے وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اور لیگل معاملات میں جو ہے وہ کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں ہوتی، موقف ہوتا ہے۔ آپ کا ایک اپنا موقف ہے، میرا ایک اپنا موقف ہے، تو اس میں بھی دونوں فریقین کا موقف ہے۔ ہمارا موقف بالکل یہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست موقف ہے کہ جب تک وہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا اس وقت تک اسپیکر کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلانا چاہیے تھا۔ چلیں ان کا بھی ایک موقف ہے کہ جی استعفیٰ ہو گیا، جب اناؤنس کر دیا تو استعفیٰ ہو گیا۔ اگر اس کے اوپر کوئی فریق عدالت میں جائے گا تو چلو عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، ہمیں وہ نہیں کرنے دیا، ہمارے خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو نو منتخب چیف منسٹر صاحب نے تقریر کی ہے، یہ کوئی چیف منسٹروں والی تقریر ہے؟ یہ اسمبلی میں کی جانے والی تقریر ہے، اور انہوں نے جن ارادوں کا ذکر کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک ریاست جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ ان معاملات کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے گی کہ ایک اتنا اہم صوبہ جس میں جو ہے وہ دہشت گردی کا عالم یہ ہے کہ آئے روز 11 جو ہے وہ افسر اور جوان جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، جنازے پڑے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک آدمی اٹھ کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ ہونے نہیں دوں گا، میں یہ ان دہشت گردوں کے خلاف میں کوئی آپریشن کوئی کارروائی نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے، انہیں اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا چاہیے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک اور ایک پولیٹیکل طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ریاست اور تمام ادارے جو ہے وہ چلیں، تو انہیں بھی کم از کم جو ہے وہ اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو نئے چیف منسٹر صاحب آئے اور ان کی تقریر کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو اگر وہ اصرار کرتے ہیں کہ میں ہی صوبے کا چیف منسٹر ہوں، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ چلے گی؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلنا۔ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے بھی ریزرویشنز ہیں، تو پھر یہ صوبہ اور وفاق جو ہیں یہ اس کے درمیان تو پہلے ہی کافی فاصلے تھے، وہ فاصلے مزید بڑھ جائیں گے، ان کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ نہیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کون سی ریزرویشن ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی تو یہی ریزرویشن ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلنا۔ چیف منسٹر صاحب کانسٹیٹیوشن پڑھیں، چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ قانون پڑھیں، لیکن وہ تو اپنے متعلق کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو یہ ہوں اور میں نے تو اسی طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ وہ تو کسی عشق میں مبتلا ہیں اور اس عشق میں جو ہے وہ مرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں تو پھر آئین اور قانون میں تو فٹ نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو وہ کوئی آئین اور مشکلات کا قانون سامنا جس کے ہوگا؟ مطابق انہوں نے ایز چیف منسٹر ایکٹ کرنا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ وہ آپ کے خیال میں ان کو کن قانونی مشکلات کا سامنا ہوگا؟ دیکھیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی قانون کسی آئین کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا، میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون ہی نہیں کرنا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبائی حکومت جو ہے، بھلے 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری انڈیپینڈنس ہے اور بہت سارے معاملات میں صوبائی حکومت جو ہے وہ خود مختار ہے اور خود مختار ہونا چاہیے صوبائی حکومتوں کو، لیکن
ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بالکل جو ہے وہ کہے کہ جی میں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا. یہ تو پھر جو ہے وہ ایک میوٹنی کے مترادف چیز ہے جو انہوں نے تقریر آج جو انہوں نے کی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بھلے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش تو کرے گی کہ ان معاملات کو جو ہے وہ بگڑنے سے بچایا جائے، لیکن اگر ان کا کنڈکٹ اپنی تقریر کے مطابق ہی رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک صوبائی حکومت کے سربراہ کے طور پہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا سے بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج جو اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ میوٹنی کے مترادف ہے. یعنی کہ میوٹنی کا مطلب یہ ہے بغاوت کے مترادف ہے، اور اگر وہ پہلے ہی دن وزیر اعلیٰ بننے کے فوراً بعد وہ میوٹنی پہ اتر آئے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کا خیال ہے کہ پھر ان کا چلنا مشکل ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.